عرس سے کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. آگاہ رہو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمزدہ ہوتے ہیں. یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے رہے. ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یہی عظیم کامیابی ہے. تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا کہ اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ غمزدہ نہیں ہوتے، ایمان اور تقوی کی نعمت و دولت سے یہ مالا مال ہوتے ہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں ہوتی ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب بھی ان کے لیے خوشخبریاں، عنایتیں، رحمتیں، برکتیں ہوتی ہے. ایک نیک بندے کا جب دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک اس کو عام لوگوں کی طرح موت نہیں دیتا. قرآن میں ارشاد ہے: الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. یہ متقی، کذالک پہلے ذکر آ رہا ہے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ متقیوں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے. کون متقی ہوتے ہیں؟ کہ جن کے انتقال کے وقت میں فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلام علیکم، اے نیک بندو تم پر سلام ہو، جس عمل کو تم کیا کرتے تھے اس کے صلے میں تم جنت میں چلے آؤ. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. تو نیک لوگوں کے لیے انتقال کے وقت میں فرشتے آتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ آتے ہیں اور بڑی فرحت اور انبساط اور شادمانی کی کیفیت میں ان کو لے جاتے ہیں. اس کو اللہ نے سورہ فجر میں یوں بیان کیا: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئن جان، تو لوٹ آ اپنے رب کے دربار میں اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ خدا تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو میری جنت میں. تو عام لوگ انتقال کرتے ہیں مگر نیک لوگوں کا انتقال اس سے ذرا مختلف ہوتا ہے. اعزاز کے ساتھ ان کی روح کو لے جایا جاتا ہے. ان کی قبض روح بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی، شان و شوکت سے ہوتی ہے. فرشتے اترتے ہیں اور رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. رضائے الہی کا ان کو انعام سنایا جاتا ہے. چنانچہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب نیک بندہ جب انتقال کرتا ہے تو فرشتہ آ کر کہتا ہے: ابشری بروح و ریحان ورب غیری غضبان. تجھے خوشخبری ہو، رحمتیں تیرے لیے ہیں، راحتیں تیرے لیے ہیں، پاکیزہ غذائیں تیرے لیے ہیں، اور اس رب کے دربار میں چلنا ہے جو تجھ سے خوش ہے، ناراض نہیں ہے. اس کیفیت میں اس کو بلایا جاتا ہے تو روح خوشی کے ساتھ نکلتی ہے. اور ملک الموت دیگر فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اس کی روح کو لیتے ہیں، جنت سے خوشبو کو لائے ہوئے ہوتے ہیں، اس خوشبو میں اس کی روح کو بساتے ہیں اور پھر اس کو لیے چلتے ہیں تو خوشبو مہکنے لگتی ہے. جس جگہ سے گزرتی ہے یہ خوشبو کی والی روح تو کہتے ہیں وہاں کی مخلوقات یہ کون سی خوشبو ہے جو زمین سے پھوٹ رہی ہے؟ کہتے ہیں یہ فلاں اللہ کے نیک بندے کی روح ہے جسے لے جایا جا رہا ہے ملائے اعلیٰ کی طرف. تو آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل دیے جاتے ہیں، آسمان والے فرشتے استقبال کرتے ہیں. پھر ساتوں آسمان میں دروازے کھولے جاتے ہیں، استقبال ہوتا ہے، پھر اللہ کے حضور اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا دفتر عمل علیین میں رکھ دو اور اس کی روح کو پھر اس کے بدن کی طرف لوٹاؤ، دونوں اس کا تعلق اس کے بدن سے قائم کر دو. پھر فتعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے. میں یہ اس لیے عرض کروں تاکہ اس کا مضمون سمجھ میں آئے کہ جب روح کو، میں بالکل یہ حدیث کہاں میں پہلے حوالے دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں، مشکات المصابیح میں، زجاجۃ المصابیح میں، بیہقی میں، مختلف کتابوں میں، پھیلی ہوئی کتابوں میں روایات ہیں. اس کے خلاصے میں عرض کر رہا ہوں. پھر اس روح کو بدن میں لوٹایا جاتا ہے، تب تک لوگ ان کو تدفین کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. اب حدیث پاک ابن ماجہ میں ہے، قبر میں جب بندے کو لٹایا جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ بھی عصر کا وقت ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اس سے پہلے کا منظر دکھایا جاتا ہے. مسلت لہ الشمس عند غروبہا، قبر میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے کا سین میت کو دکھایا جاتا ہے. اس وقت فرشتے آتے ہیں تو یہ کہتا ہے دعونی، اے سوال کرنے والوں مجھ کو چھوڑ دو، اصلی، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر عام لوگوں کے لیے جیسا ہوتی ہے ان کے لیے ویسا نہیں، تنگی کا ماحول نظر نہیں آتا ان کو. اٹھ کر نماز پڑھنے کے جیسا بھی انہوں اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. لیکن ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کا مقام نہیں رہا، اب یہ جزا کا مقام ہے. سوالات ہوں گے. پھر 3 سوالات ہوتے ہیں: من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. ایک دین کے اللہ کے بارے میں ہوتا ہے، ایک دین کے بارے میں، حضور کے بارے میں ہوتا ہے. جب تینوں کے جوابات بندہ صحیح دے دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہہ چکا.
اب فرشتوں سے فرماتا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، تم اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا جوڑا اس کو پہناؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ جاتی ہے، اور تا حد نگاہ قبر کو منور اور کشادہ کر دیا جاتا ہے، قبر وسیع کر دی جاتی ہے، کھود کے دیکھے تو ہم کو کشادہ نظر نہیں آتی، مگر وہ برزخ ہے، ہماری نگاہوں سے اجل ہے وہ عالم، مگر حدیث پر ہمارا ایمان ہے، اپنی عقل کے گھوڑے ہم نہیں دوڑا سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم ينور له مد بصره، جہاں تک نظر جا سکتی ہے وہاں تک نور ہی نور ہوتا ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے قبر، پھر اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے نم، آرام کر، تو بندہ کہتا ہے ارجعوا الى اہلی فاخبرهم، اے فرشتوں مجھے جانے دو، ذرا گھر والوں کو جا کے سناتا ہوں کہ مجھ کو کیا کیا نوازا گیا ہے۔ اس کو سورہ یاسین میں بھی یوں فرمایا کہ جس بندے پر حملہ ہوا حبیب نجار پر، شہید کیا گیا، تو انہوں نے کہا تھا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ان سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، کہ بندے جنت میں داخل ہو جا، تو انہوں نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھ کو کیسی عزتوں سے نوازا ہے، کس طرح جنت میں داخل کیا ہے۔ تو قبر کے اندر بندہ کہتا ہے کہ مجھے جانے دو تاکہ میں اپنے متعلقین کو اطلاع تو کر دوں کیا نعمتیں مجھ کو ملی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو مقام اب نہیں رہا، اب ان کو غیب کا عالم ہے، وہ مانیں گے تو پائیں گے، نہیں مانیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، لیکن اب ان کو کہا جاتا نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا حب اہلہ الیہ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، وہاں کہا جاتا ہے تم ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، جس کو اس کے سب سے زیادہ محبوب کے سوا کوئی جگانے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس خوابگاہ سے اللہ اٹھائے گا محشر کے میدان میں۔ تو یہاں پر عروس کا لفظ آیا ہے، دلہن کی طرح سو جاؤ، یہ عروس دلہے کو بھی کہتے ہیں، دلہے کی طرح سو جاؤ، تو اب عربی میں عروس دلہا یا دلہن کو کہتے ہیں، عرس شادی اور خوشی کو کہتے ہیں، تو چونکہ اتنی بڑی خوشی ان کو نصیب ہوئی کہ زندگی میں کبھی اس خوشی کا تصور نہیں کیے تھے، جس کے لیے مر مٹے، جس کے لیے قربانی دیے، جس کے لیے رات جاگتے رہے، جس کے لیے دن محنت کرتے رہے، جس کے لیے دان کے جملے جو کستے تھے لوگ سہتے رہے، جس کے لیے حملے کیے گئے برداشت کیے، گالی گلوچ کو برداشت کیے، وطن چھوڑ کر بے وطن ہوئے برداشت کیے، کیسے کیسے تکالیف جھیلے، اب وہ رب خوش ہو کر کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہو چکا۔ بتائیے اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی دن ہو سکتا ہے ایک بندے مومن کے لیے؟ اس لیے ان کے انتقال کے دن ہم جیسے گناہگاروں کے انتقال کے دن کی طرح نہیں ہوتا، وہ کامیاب زندگی گزارے تو ان کا انتقال کا دن ان کو نعمت پانے کا دن ہوتا ہے، رب سے ملنے کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم موت سمجھتے ہیں شاید فنا کا دن ہے، مگر حقیقت میں فنا کے عالم سے بقا کے عالم کی طرف جانے کا دن ہے۔ فنا کا تو یہ 60 سال 70 سال کا عالم ہے، اب اس کے بعد ہمیشہ کی نعمتیں پانے کے لیے جا رہے ہیں۔ قبر کی مٹی 2 گز زمین میں ہم کو ڈالا جائے گا، لیکن وہ 2 گز نہیں رہے گی، تا حد نگاہ کشادہ کر دی جائے گی، رحمت اللہ کی مل رہی ہوگی، اللہ کی خوشنودی کا انعام مل رہا ہوگا، اس لیے وہ شادمانی کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے انتقال کے دن کو یہ عرس کا دن جو کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے۔ اور اس کے فوائد و برکات کیا ہیں؟ ان کے تذکرے کے ذریعے سے دیکھیے آج ہم کو اخلاق کے لیے ایک جذبہ ملتا ہے۔ اگر ہم خواجہ سلطان الہند کا سن رہے ہیں تو کیا سن رہے ہیں کہ دیکھیے کہ انسانیت کے ساتھ کیسا جینا چاہیے۔ وہ آئے ہندوستان میں تو یہاں کا ماحول بالکل مخالف ماحول تھا، لیکن انہوں نے ایسے اجنبی ماحول میں بسیرا کیا تو دنیا میں چاہتوں کا ایک ماحول بنا دیا۔ آج ہم کو اس کردار کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور اس کا فائدہ کچھ اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر اس وقت جاہل قوم کے لیے علم کا اجالا پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام۔ اس طرح کے پروگرام کی افادیت ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پیمانے پر ہو، تاکہ دہشت گردی کے تصور کو مٹا کر امن و سلامتی کے تصور کو عام کیا جائے۔ یہ بتایا جائے کہ ہمارے بزرگ تلوار لے کر نہیں آئے تھے، اخلاق اور کردار لے کر آئے تھے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، ان کو یہ بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو اس درویش کا ایک اجنبی ملک میں آنا یا کہ زبان سے نابلد ہے، ان کی تعلیمات پڑھیں تبھی پتہ چلے گا۔ جی تعلیمات پر سے پتہ چلے گا، تو اس طرح کے دن سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تصور پہلے سے اسلام میں ہے، اسلام میں دینوں کو مٹایا نہیں گیا ہے، دین کی عظمت کو قائم رکھا گیا ہے۔ اس لیے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقال کے دن کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات بتلائی ہے۔ اگر ختم ہو جانا ہوتا تو سرکار خاموش ہوتے تھے، چلو مر گیا چیپٹر کلوز، کیا ہو رہا ہے اس کا حال چھوڑ دو، مگر حضور ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ مومن ہو تو یہ ہوتا ہے، اور اگر فاسق فاجر ہو تو عذاب ہوتا ہے۔ ہر چیز بتا کر بتا دیے کہ دیکھو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ موت کو سامنے رکھ کر اچھے عمل کرو، اللہ جو عزتوں سے ان کو نوازا ہے وہ عزتوں سے آپ کو ہم کو بھی نوازے گا۔ بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔